السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وقال الله تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ برادران اسلام، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، کل میں نے شکر کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور آج کا درس ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ پیارے بھائیوں، ایک انسان 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں پلتا اور بڑھتا ہے، اور ایک انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اسے انسان بنایا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے ابن آدم کو مکرم بنایا، محترم اور معزز بنایا۔ تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ مزید فرماتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت سے تعبیر فرمایا ہے، گویا اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام کی دولت ہے، اگر آپ اسلام پر پیدا ہوئے یا اسلام آپ نے قبول کیا اور کلمہ توحید پہ آپ کی اگر موت ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ دوستو دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ مومنوں کی جنت کہاں ہے؟ وہ مرنے کے بعد ہے، آخرت کی زندگی میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان یا ایک مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ میں 5 نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 5 پوائنٹس، آپ ان کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ اس طرح سے آپ رب کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک انسان کوشش کرے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شکریہ کیسے ہے؟ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، اور ہاتھ پاؤں جو آپ کے اعضاء ہیں اس کے ذریعے سے عمل کرنا۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے آپ زبان سے کیا کہا کریں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں، خواہ خوشی کا وقت ہو، غمی کا وقت ہے، پریشانی کا عالم ہے، اچھائی کا وقت، ہر حالت میں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تنخواہ کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ یعنی ایک انسان کوشش کرے کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، اس کی زبان پہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 چھوٹے سے کلمے ہیں، بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں، آپ آسانی سے زبان سے بول سکتے ہیں، لیکن یہ کلمہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اور قیامت کے دن جب انسان کے نام اعمال کا وزن کیا جائے گا تو کافی وزنی یہ کلمہ ہوگا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اظہار کرے اور عمل بھی کرے۔ اور عمل کی مثال تو آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، اور رات میں لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا پاؤں سوج جاتا تھا۔ اور جب ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی شکریہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ
کہ آپ زبان سے الحمدللہ کہیں، استغفار پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، اور ساتھ میں رات میں نفل نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب بھی آپ کو کوئی خوشخبری ملے، آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، یا کسی مصیبت سے نجات ملے، راستے میں جا رہے تھے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، آپ بچ گئے، گاڑی خراب ہو گئی، آپ کی باپ بچ گئے، آپ کے بچے بچ گئے، بچیاں بچ گئی، تو ایسے موقع سے آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ شکر کریں۔ سجدہ شکر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک شکرانہ ہے، جی ہاں۔ اور یاد رہے کہ سجدہ شکر کرنے کے لیے نہ کسی نماز کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ قبلہ کی ضرورت ہے۔ جس حالت میں ہوں آپ سجدے میں گر جائیں اور یا رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا دیا، اسے کہتے ہیں شکرانہ۔ تو سجدہ شکر کے ذریعے سے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں پہ صدقہ کریں، محتاجوں پہ خرچ کریں۔ بالخصوص اگر آفت و بلیات کا وقت ہے، جیسے ابھی کرونا کا موسم ہے، لوگ کھانوں کو ترستے ہیں، ابھی کرونا کا وقت لوگوں کے پاس میں آکسیجن نہیں ملتا ہے، اسی طرح سے ہیلتھ کے کچھ جو سامان ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، یا آپ کے پاس میں سورس ہیں، واسطے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں اپنے ملک میں آپ اس کو برآمد کریں، وہاں تک بھیجنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، بہت سے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ننگے ہیں، بغیر کپڑے کے ہیں، آپ ان پہ خرچ کریں۔ سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، بارش بہت تیز ہو گئی، سب پریشان ہو گئے، گھر اجڑ گئے، تو ایسے موقع سے آپ غریبوں کی مدد کریں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 4، اور یہ بہت اہم ہے دوستو، نمبر 4 بہت ہی اہم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے آپ کو نوازتا ہے یا کسی مصیبت سے آپ کو شفا دیتا ہے، بیمار تھے اللہ نے آپ کو شفا دیا، تو ان نعمتوں کا کریڈٹ آپ کو نہیں، یہ اللہ کو دیجیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت چھپڑ پھاڑ کے دولت دیا، بہت ہی مال دیا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میری محنت کا نتیجہ، نہیں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے دولت دیا ہے، مالدار بنایا ہے۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ آج جو میں نے یہ گھر بنایا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، تو اس میں تکبر ہے دوستو۔ اور کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ گھر بناتے ہیں اور اپنے گھر کا فوٹو فیس بک میں شائع کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ میری 7 سال کی، 5 سال کی، 3 سال کی خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے میں نے یہ گھر بنایا ہے، اور میں کسی سے ایک پیسہ بھی قرض نہیں لیا ہوں۔ اس کے اندر تکبر ہے، انانیت ہے، گھمنڈ ہے۔ ایسا نہیں، آپ یہ کہیں کہ آج جو گھر آپ کے سامنے موجود ہے اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو آپ کو جو بھی نعمت ملے یا کسی مصیبت سے نجات ملے، اس کا شریعہ یا اس کا کریڈٹ آپ اللہ کو دیں، اپنے نہ لیں۔ بہت سے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں فیس بک میں کہتے ہیں کہ آج فلاں انسان نے کورونا کو جیت لیا۔ کورونا کو آپ نہیں جیتے، آپ کہیں کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے کورونا سے شفا دیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کورونا کو ہم نے ہرا دیا۔ اس میں کیا ہے دوستو؟ تکبر ہے، اپنا فضل ہے، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ فلاں انسان بیمار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، اس کی حیات باقی تھی، وہ بچ کر آ گئے۔ گویا کوئی بھی آپ کو نعمت ملے اور یا کسی مصیبت سے آپ کو نجات ملے تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف نہ کریں۔ اگر آپ اپنی نسبت کرتے ہیں تو ہمارا ماحول وہی ہو جائے گا، ہماری حالت وہی ہو جائے گی جو قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ آج میرے پاس جو انگنت دولت ہے کہ 50 لوگ مل کر کے صرف ان کی چابی اٹھاتے تھے، اتنی دولت اس کے پاس میں تھی۔ انہوں نے کہا یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا ثمرہ ہے، یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ بھی ایسا کہیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اللہ ہم سے بھی اپنی نعمت چھین لے۔ لہذا جو بھی نعمت ہو آپ اس کی نسبت
اللہ کی طرف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نمبر 5 دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو دولت دی ہے تو آپ اسے اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بچوں پہ خرچ کریں، بیویوں پہ خرچ کریں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، فقیروں پہ خرچ کریں۔ آپ کو ان چیزوں کو پہ خرچ کرنا ہے تاکہ تحدیث نعمت ہو۔ خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تکبر کریں، نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ تکبر کی نیت سے کریں گے تو پھر وہ جا کے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن آج افسوس، آج ہمارے ماحول معاشرے میں لوگ ایسے ہیں دوستو کہ وہ ایک ایک پیسہ کو جوڑ کے رکھتا ہے، پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے، پھٹا پرانا جوتا پہنتا ہے، نمک روٹی کھانا کھاتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دولت دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کبھی تو دمک لگ جاتے ہیں، کبھی کہاں کہاں پہ مال چھپا کے رکھا ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کن کن بینک میں رکھا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کن کن کو دے رکھا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ دولت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو آپ اسے خرچ کریں، اور اپنے اوپر خرچ کریں، بچوں پہ خرچ کریں۔ دوستو، آپ کی دولت وہی ہے جو آپ نے کھایا، آپ نے پہنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جو آپ جمع کر کے رکھتے ہیں وہ دولت آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے ورثہ کی ہے، جو آپ کے مرنے کے بعد رو دھو لیں گے۔ اور یہاں تک کہ وہ بیوی جو آپ کو ٹوٹ کر چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بچے جس کے لیے آپ 7 سمندر پار کرتے ہیں، کچھ دن رونے دھونے کے بعد میں وہ سب آپ کو بھول جائیں گے اور وہ آپ کی دولت پر عیاشی کریں گے۔ بلکہ بہت جگہوں پہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ میت دروازے پہ پڑا ہوا ہے اور بچے بیویاں اپنے خاندان والے لڑتے ہیں کہ میرا کتنا حصہ ہے، تمہارا کتنا حصہ ہے۔ اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ اس لیے آپ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ مرنے کے بعد جو کفن آپ پہن کے جائیں گے، یا جس کفن میں آپ کو لپیٹ کر کے قبرستان میں بھیجا جائے گا، اس کے سوا آپ کے ساتھ میں کوئی اور دولت ساتھ میں نہیں جائے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبرستان لے کے جاتے ہیں تو ساتھ میں 3 چیز ہوتی ہے، اس کی دولت ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا نیک عمل ہوتا ہے۔ تو دولت جو ہے واپس ہو جاتی ہے، بینک بیلنس میں رہ جاتا ہے، بچے بھی چھوڑ کے واپس ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور آپ کا جو نیک عمل ہے، آپ کا جو عمل صالح ہے، وہ مال یا وہ عبادت جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے، وہی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ کفن کے سوا اور آپ نے دنیا میں جو نیک عمل کیا، اس کے سوا آپ کے ساتھ میں اور کچھ بھی نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کا دوست درزی ہے، خیاط ہے، جو کفن کو سیلتا ہے، وہ بھی آپ کے کفن کے اندر جیب نہیں لگائے گا۔ آپ کا بچہ آپ سے بہت پیار کرتا ہو لیکن آپ کے قبر کے اندر میں دولت نہیں ڈالے گا، بلکہ اگر آپ کے دانت میں سونے کا دانت لگا ہوا تھا اسے بھی نکال لے گا، اگر آپ کے انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھی ہے اسے بھی نکال لے گا، اور آپ کو تنے تنہا قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ مجھے تو افسوس ایسے انسانوں پہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے حرام طریقے سے لاکھوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے بچے اس پر عیاشیاں کرتے ہیں، حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن حساب کسے دینا ہوگا دوستو؟ حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اور ایسے موقع سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں اپنے ان علماؤں کو، اپنے ان مشائخ کو، اپنے ان پیارے بھائیوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس مدرسہ ہے، مسجد ہے، یتیموں کا گھر ہے، یا اس طرح کے جو رفاہ عامہ میں خرچ کرتے، اگر آپ کے پاس میں ایسی چیزیں ہیں اور آپ دوسرے متبرعین سے آپ پیسہ لے کے جاتے ہیں اللہ کے لیے، دین کے لیے، سنت کے لیے، نئے مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، لیکن اگر آپ وہ پیسہ اپنے بچوں پہ خرچ کر لیتے ہیں، اگر آپ وہ پیسہ حرام طریقے سے اپنے ساس پہ، سسور پہ، سالہ پہ، سالیوں پہ، دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، عیاشی وہ کریں گے، موٹر سائیکل پہ وہ چڑھیں گے، لیکن قیامت کے دن حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی کماتے ہیں یا جو بھی کہیں سے لے کے آتے ہیں، تو جو جس فنڈ میں ہے ان چیزوں کو انہی چیزوں میں خرچ کریں۔ اگر آپ اسے غلط راستے میں خرچ کریں گے دوستو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو حساب دینا ہوگا۔ لہذا آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اپنی زبان کے ذریعے،
اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، عمل کے ذریعے، دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ رب نے جو کچھ نوازا ہے اپنے اوپر خرچ کریں، بچوں پہ خرچ کریں، آپ اس کا اظہار کریں، کیونکہ وہ دولت آپ کی وہی ہے جو آپ ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، اور جو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ آپ کی دولت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دولت کمانے کے لیے ہائیں بپائیں کرتے ہیں، نہ حلال سمجھتے ہیں نہ حرام سمجھتے ہیں۔ آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، موت آپ کو دبوچ لے جائے گا، دنیا میں آپ کا مال باقی رہ جائے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا دوستو کوشش کرو کہ خوش رہیے، سکون سے رہیے، اچھا کھائیے۔ جو بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اپنی روزی روٹی وہ لے کے آیا، ہم تو صرف ایک سادھن ہیں، ہم تو ایک سبب ہیں۔ جیسے ہم آج کیسے کما رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے اچھا کمائیں گے، ہم سے اچھا کھائیں گے۔ بس آپ ان کے انہیں اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت کریں، صراط مستقیم پر گامزن کریں، شرک و بدعت سے، خرافات سے اور غلط قسم کے دوستوں سے اسے دور رکھیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں ہر حالت میں، خواہ خوشی کا وقت ہو، غمی کا وقت ہو، اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، ہمیں ہر وقت میں اے اللہ تم ہم سب کو اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔